السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اصل میں ہوا یہ کہ میرا ٹرائی پوڈ میرے بچے کسی کو دان کر رہے ہیں، اور میرے پاس یہ اتنا سا ٹرائی پوڈ ہے جو کہ ہلتا ہے، اور اس کو میں نے ایک سٹول کے اوپر رکھا ہے، اپنے آئی لیول پہ برقرار رکھ، اس لیے وہ کانپتا رہتا ہے۔ بہرحال کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اس وقت بچے گھر پہ نہیں ہیں، جمعے کی نماز میں نے پڑھ کے اور میں نے کھانا وانا بنا لیا تھا، پہلے نماز پڑھی، اپنی صورتیں پڑھی ہیں، اور میں نے کہا اچھا تھوڑی سی بات کر لوں، پھر کیونکہ مجھے مشل کو یونیورسٹی سے لینے جانا ہے، کیونکہ اس کو آج میں صبح چھوڑ کے آئی تھی۔ تو آج چھوٹی سی گفتگو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی، سوچ کیا رہی تھی، میں جب دیکھتی ہوں اپنا سوشل میڈیا کھولتی ہوں، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، وہاں پہ عجیب و غریب چیزوں کی خبریں مجھے سننے کو ملتی ہیں۔ میں نے ایکچولی اسی دکھ سے خبریں سننا چھوڑ دیا ہوا تھا، لیکن میں اب دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ کوئی فلٹر، کوئی سینسر نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ جو چاہیں بول سکتے ہیں، جو چاہے فضول گفتگو کر سکتے ہیں، چاہے وہ مطلب آپ کوئی جو کرنے والا یہ بھی نہیں سوچتا کہ وہ کوئی بچہ بھی سن رہا ہوگا، کوئی بڑا بزرگ سن رہا ہوگا، آپ سے عمر میں بڑا کوئی بیٹھا سن رہا ہوگا، یعنی کوئی ادب لحاظ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں وہ ختم ہو گیا ہوا ہے۔ مطلب بہت فیل ہوتا ہے اس بات کا کہ ہمارے معاشرے میں جو کمی اس وقت سب سے زیادہ جھوٹ چوری چکاری تو تھی، لیکن اس وقت جس چیز کی کمی ہے وہ ادب اور لحاظ کی کمی ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ینگسٹرز کو، اپنے بزرگ بھی ہمارے جیسے ہی ہو گئے، میں بد لحاظ، بدتمیز۔ کل خبریں جب میں سن رہی تھی جنہوں نے تھپڑ مارا، اگر میری بات سنیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ اپنے غصے پہ کنٹرول کریں، بعض دفعہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کسی ایسے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب آپ کسی چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ادب لحاظ ایک بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایسی اپنی منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مطلب آپ کچھ بھی بول دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ اگر سچے ہیں تو دوسرے لوگ آپ کی حمایت کرتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کریں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ، اگر آپ کچھ دیر خاموش رہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا انصاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ لوگوں نے مجھے لوگوں نے کیا، اپنوں نے مجھے ایسی باتیں کہیں، لیکن میں وہی ہوں اور وہ لوگ غائب ہو گئے۔ اس لیے اگر آپ سچے ہیں اور اچھے مسلمان ہیں تو اپنی جگہ پہ قائم کریں، اپنے کرم کرتے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ٹائم ول ٹیل، وقت بتا دیتا آپ کو، یقین کریں جو لوگ آپ سے نہیں بولتے تھے وہی آپ سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کو اپنی کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور کوئی فلٹر نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا بد لحاظی میں بولتے چلے جاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، سچی یہ بات بڑا دکھ دیتی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بچوں کے، میں آپ کو کسی دن اپنے بچوں کے فون دکھاؤں گی، میں دیکھتی ہوں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ماؤں کو تنگ کرتے ہیں یا باپ کو کہتے ہیں ہمیں اچھا فون لے کے دو، حالانکہ میرے بچے ماشاءاللہ فیلڈ میں آرٹسٹ ہیں۔ میں آپ کو آرٹسٹوں کے فون دکھاؤں گی، چلیں آج آپ سے میرا وعدہ، جس دن میرے بچے گھر ہوئے نا میں آرٹسٹوں کے فون دکھاؤں گی کہ ان کے پاس کس طرح کے فون ہیں۔ ان کو صرف کام سے غرض ہے، اور ان کے میسیجز بھی فون پہ آتے ہیں، ان کی مطلب لوگوں سے کمٹمنٹ رہتی ہیں فون پہ ہی۔ ہر کام تو آپ کو پتہ ہے آج کل فون پہ ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا فون اپ گریڈ ہو۔ ہاں،
جب آپ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں یا ارننگ کر رہے ہیں تو آپ اپنے پیسوں سے لیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. آپ اپنے پیرنٹس کو تنگ کرتے ہیں یا روتے ہیں یا ان کو پریشان کرتے ہیں تو دیکھیے اتنا، میں ینگسٹرز کو بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنی مشکل کا دور ہے. اگر آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، اچھا کھلا رہے ہیں، تو آپ بہت خوش قسمت ہو. اس لیے کوشش، یہ ویسے میں کسی کی نہ تو میں نے کسی کو نصیحت کرنے کے لیے بات کی، میں ایک جرنل بات کر رہی ہوں کہ جب ینگسٹرز جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں ایزیلی مل جائے. ایزیلی کوئی چیز بھی آپ کو نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ محنت نہ کرو اپنی فیلڈ میں. جب آپ اس قابل ہو جاتے ہو، اللہ کرے کہ ہمارے پیرنٹس بھی ایسے ہوں کہ بچوں کو اتنا سمجھا سکیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہے نا، جو ان کا فالٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اگر کسی پیرنٹ کو یہ کہو کہ اپنے بچہ کو فرسٹ میٹرک کی چھٹیاں ہیں تو انہیں کوئی کام پہ لگاؤ یا کوئی انٹرسٹ ان کا ڈیولپ کرو یا ان کو کسی گیم میں لگاؤ، تو کہتے ہیں بڑی عمر پڑی ہے کمانے کے لیے، کما لیں گے، کوئی ضروری ہے. یہ بات نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں کہ جو بچوں کو آپ میٹرک سے جو وہ چھٹیاں ہوتی ہیں نا 3 مہینے کی، جب آپ اس میں بچے کو کہیں لگا دیتے ہیں اس کے انٹرسٹ کے حساب سے، اور بچہ جب ارننگ سٹارٹ کرتا ہے نا اس میں ایک پاور آ جاتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور میں پڑھ بھی سکتا ہوں. اگر آپ اس کو اچھی طرح گروم کریں تو اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آئیں کہ اپنی محنت بھی کریں، کام بھی کریں، پھر محنت سے اپنی چیزوں کو ڈیولپ کریں. تو پھر اس کی خوشی، اس کی مزہ کچھ ہو رہا تھا. پھر وہ اس چیز کی حفاظت بھی کرتے ہیں. جن لوگوں کو آسانی سے چیزیں مل جاتی ہیں وہ اس چیز کی قدر نہیں کرتے. ہر دوسرے دن پھر ان کی وہ چیز ٹوٹتی ہے یا غصے سے وہ کہیں مار دیتے ہیں. اپنے پیسوں سے خریدی ہوئی چیز نا کبھی خراب نہیں کرتے بچے. جب آپ ان کو ایزی چیزیں مل جاتی ہیں تب وہ ان چیزوں کی قدر بھی نہیں کرتے. تو آج بات بڑی دائیں سے بائیں چلی گئی. لیکن گپ شپ کا مزہ ہی یہی ہے کہ آپ ایک سے بات دوسری شروع کر دیں. مجھے مزہ آتا ہے. اصل میں میرے آج دل میں بہت سی باتیں تھیں، میں نے بہت سی کی اور ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ میں نے سوچا کہ شاید کسی کو یہ میری بات بری لگے. لیکن نا میری یہ کوشش ہے کہ اگر میری اس گفتگو سے میرا کوئی بہن بھائی اس سے کوئی چیز سمجھ جائے، اپنے آگے وہ اس کو زندگی میں اپلائی کرے. میں نے تو یہ کیا الحمدللہ، اس میں الحمدللہ میں کامیاب رہی. اور میں چاہتی ہوں کہ میری بہنیں یا بھائی جو بھی یہ بات سنتا ہے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، تو وہ ضرور ان کے لیے ایک میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور اچھی بات پھیلانا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لکھ کے یا ایسی کوئی بات کریں. ایک اپنے تجربات سے بھی ہم اپنی باتیں آپ تک پہنچاتے نے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج یہ میری چھوٹی سی گفتگو تھی. اگر آپ کو میری باتیں کسی وجہ سے اچھی لگتی ہیں اس کو لائک کیا کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور سنتے رہیں میری گپ شپ. اور گرمی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. بہت گرمی، آنکھیں بھی نہیں کھل رہی، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا، سب سے بڑا کچھ پکانے کو دل نہیں چاہتا. اور دل کرتا تھوڑی سی چیز پکائیں کہ وہ ختم ہو جائے، اگلے دن اس کو نہ استعمال کرنا پڑے یا خراب ہو جاتی ہے. کوئی آس پاس نہیں ہوتا جب تو وہ دے بھی نہیں سکتے. لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ جو میری چیز بچ جاتی ہے اس کو میں فریز کر دوں اور پھر جاتے جاتے کسی کے ہاتھ میں دے دوں، وہ استعمال کر لیں. تو اور ہاں، خاص طور پہ پانی کی بوتلیں آپ جب بازار جائیں اپنے ساتھ پانی کی بوتل ضرور رکھیں. ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. میرے بچے جب سے پیدا ہوئے ہیں آج تک ایسا کوئی دن نہیں کہ میں اپنے ساتھ پانی کی بوتل بازار نہ لے کے بازار گیا. جب بھی گھر سے نکلتی ہوں میرے ساتھ ایک پانی کی بوتل ہوتی ہے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو. آپ لوگوں کو بھی چاہیے اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی بوتل رکھیں. اگر آپ کو عادت نہیں ہے تو رکھنے کی عادت ڈالیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے. چلیں آپ سے پھر ملوں گی انشاءاللہ تعالی. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.